الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میں نے عقل والوں کے لیے یہ چند آیتیں اتاری ہیں، پڑھو، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ۔ عقل والوں کے لیے، تعقلون، بدعقلوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ عقل والوں کے لیے یہ آیتیں ہیں کہ خود بھی سمجھو، اور جب خود سمجھ لو تو دوسروں کو سمجھاؤ۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کچھ باتیں ہم آپ سے سمجھیں، کچھ آپ ہم سے سمجھیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ سمجھ گئے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تعقلون، عقل سے کام لو۔ جب عقل ہے تو ان آیات کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ خواب دکھایا اللہ نے یوسف کو، سارے زمانے کی بلندیاں عطا ہو گئی، شاہی لباس پہنایا گیا، سر پہ تاج۔ خواب دیکھ رہے ہیں 7 برس کی عمر میں یوسف، باپ کو خواب سنا رہے۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ کہ جب بلندی پہ مجھے لایا گیا تاج پہنا کر، تو 11 ستارے آسمان سے اترے اور انہوں نے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ پھر چاند اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا۔ پھر سورج اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا۔ خواب ہے، سورہ یوسف اور قرآن ہے۔ اب جو خواب ہے اس کی تعبیر پہ سورہ ختم ہوا، 111 آیات پہ سورہ ختم ہوا اور تعبیر پہ ختم ہوا۔ بادشاہ بن کر بیٹھے تھے کہ ایسے میں اطلاع ہوئی کہ بھائی مصر کے قافلے والے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قحط پڑا ہوا تھا مصر میں، اور اسی لیے یوسف کو بادشاہ بنایا تھا بادشاہ نے، کہ قحط ہے، تو یوسف اپنے ہاتھ سے گیہوں تقسیم کرتے تھے۔ لیکن اس دن وہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، جیسے ہی سنا مصر کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگے میں خود اس قافلے کو اپنے ہاتھ سے گیہوں تقسیم کروں گا۔ چہرے پہ نقاب ڈالی اور ڈال کر گیہوں تقسیم کرنے لگے۔ پہچان گئے، سب کو پہچانتے تھے، سب بھائی تھے، ہر بھائی کو پہچان لیا۔ یہ یہودا ہے، یہ لاوی ہے، یہ بنیامین ہے، سب کے ناموں سے چہرہ پہچان لیا، یہ میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد جب چلنے لگا قافلہ تو کہا کہ میں کرتا دیتا ہوں، یہ کرتا لے جا کر میرے باپ کو دے دینا۔ قرآن میں سورہ یوسف بیان کر رہا ہوں، 11واں سورہ یوسف۔ وہ کرتا لے کے چلے، کرتا لے کے چلے، کرتا ابھی راستے میں تھا۔ ابھی کنعان یعنی شام کے گاؤں میں رہتے تھے جناب یعقوب۔ یہ لوگ دیہات سے آئے تھے، دمشق کے ایک دیہات میں، کنعان کہتے تھے اس کو، وہاں سے آئے تھے مصر، شام سے مصر آئے تھے۔ ابھی مصر سے کرتا چلا تھا کہ وہاں دیہات میں یعقوب کے آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اکیلے بیٹھے تھے اور قافلے کو بھیج کر یاد کر رہے تھے کہ میرے بیٹے مصر گئے ہوئے ہیں، دیکھو کب واپس آتے ہیں۔ کتنی دیر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار یعقوب نے پاس بیٹھے والوں سے کہا اگر تم مجھے جھوٹ نہ سمجھو تو میں تم کو بتاؤں کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ کرتا چلا، باپ نے خوشبو محسوس کی۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے کی ہیں قسمیں، آنکھوں کا معجزہ، کان کا معجزہ، دہن کا معجزہ، شاپا کا معجزہ، یہ سب الگ الگ معجزات ہیں۔ کان پہ ظاہر ہوتے ہیں، آنکھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، لامسا محسوس کرنا۔ تو اب کان کا معجزہ کیا ہے؟ سلیمان تخت پہ اڑ رہے تھے، چیونٹی بولی، سلیمان نے وہاں سنا، سب نہیں سن سکے۔ سب چیونٹی کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ سلیمان نے آواز سنی، خوشبو، بیٹے کا کرتا چلا، یعقوب نے خوشبو سنی۔ اب آواز کا معجزہ، کعبہ بن کے تیار ہوا، باپ اور بیٹے نے مل کر بنایا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے۔ جب بن چکا، اللہ نے کہا اب
काबे की छत पे चढ़ो इब्राहिम और पुकारो, आओ हज के लिए आओ। इब्राहिम ने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, अभी तो आबादी नहीं, अभी तो घर बना है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। कहा जाओ तो, पुकारो तो। अब जो चढ़े तो कहा आए अल्लाह की मखलूक, मुसलमानों नहीं, आए अल्लाह की मखलूक, आओ हज के लिए अल्लाह के घर की तरफ। चारों तरफ से करोड़ों आवाजें आई, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। इब्राहिम घबरा गए, कहा ये आवाजें कहां से आ रही? अल्लाह ने कहा सुल्बों में, रहमों में, जो कयामत तक आज कह चुके वही हाजी बनेंगे। सबने सुन लिया। ये आवाज का मौजिज़ा है, यानी आवाज दे और हर मखलूक सुन ले, जर्रे जर्रे से जवाब आए। नहीं समझे? इब्राहिम ने पुकारा, जर्रा जर्रा बोला अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुसैन ने कहा हल मिन नासिरी। अब जिसने सुना है सुल्बों में वही तो बैठेगा।